آپ کے وجود میں جتنے گواہ ہیں یہ سارے کے سارے رشتے ہیں اس کائنات کی باقی زندگی کے ساتھ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کو باقی زندگی سمجھ نہیں آئے گی. زندگی بنانے والے کی مزاج کہاں سے سمجھو گے؟ تو پھر اس نے جو قرآن نازل کیا وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ پھر قرآن کا باطن کیسے سمجھ آئے گا؟ اس لیے پہلی بات آپ یہ سمجھو کہ آپ کا تعلق کیا ہے. اب اس کو تفصیلاً ایک ایک چیز سے موٹی موٹی سنتے جاؤ. مثلا آپ کان کے ذریعے تعلق ہے. کان آواز سننا، سماعت. اس کائنات میں خیر شر دونوں آوازیں چل رہی ہیں. حق نا حق، اسلام کفر، ٹیپ ریکارڈر اور اذان چل رہی ہے نا بجا کر، اور تراویح بھی ہو رہی ہے، گانے بھی گائے جا رہے ہیں. اب کان نے کون سا میسج ذرا جلدی ریسیو کر کے آپ کو دیا جہاں سے آپ کو تعلق شروع ہو جائے گا؟ اگر آپ کے کان کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ دعوت گناہ کو جلدی سنے گا اور دعوت حق کو دیر سے سنے گا اور پھر آپ کو اثر غلط دے دے گا. کہ لہذا کائنات کی زندگی سے اپنے تعلق کو درست کرنے کے لیے اپنی سماعت کو حسن سماعت بناؤ. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب سننے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورت سننے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے. بات سمجھ نا؟ تو اگر کانوں کو ذوق ہے سماعت کا یا ذوق سماعت ہے تو ترتیب وار سب سے پہلے جو ہے اللہ کا کلام ہی سننا چاہیے اور آخر بھی اللہ کا کلام سننا چاہیے. حق سننے والے کان جو ہے نا وہ آپ کو حق گو بنا دیں گے. بات نہیں نا؟ جھوٹ سننے والا کچھ عرصے کے بعد جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا. تو لہذا سچے آدمیوں کے پاس بیٹھو، صداقتیں سنو اور جھوٹی بات جو ہے وہ نہ سنو، غلط لوگوں کی بات نہ سنو، دعوت گناہ نہ سنو. دو قسم کی آوازیں ہوں گی. ایک آواز ہوگی جو آپ کو آگے لے جانے کے لیے آ رہی ہوگی، کمان آؤ ہمارے پاس، لوٹ کے یہیں آنا ہے. دوسری آواز ہوگی کہاں جانا ہے، یہیں رہو. یہ دونوں آوازیں آ رہی ہیں. وہ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے. یہ دونوں آوازیں ہوں گی، حق کی اور خیر کی اور شر کی. سمجھ آئیے ہوگا؟ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے. وہ آواز اگر آپ پہچان گئے تو کان کا حق ادا ہو گیا. بات میں سب سے پہلے اللہ کریم نے جب حکم دیا تو زندگی کے کان ہی عمل میں آئے. تو دیکھا ہو جا، سن لیا سب زندگی نے کہ ہو جانے کا حکم ہو گیا، بس ہو گیا. تو گویا کہ یہ کان جو ہے نا، یہ گوشت جو آپ کا ہے نا، اسے گوشت ہوش بناؤ. سمجھ؟ اور پھر یہ کان کچھ عرصے کے بعد آپ کے دل میں کان لگ جائیں گے. پھر دل جو ہے نا یہ دور کی آوازیں بھی سننا شروع ہو جائے گا. سمجھ بات؟ کیا دور کی آواز، احساس کی آواز، دلوں کی آواز، خیال کی آواز ہر طرح کی سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ تو یہ آپ کو اس بات پہ نگرانی کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ کان کی آواز جو ہے کون سی آواز سنیں. بات نہیں. وہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں کہ جنگ کی آواز آ رہی ہے. اب جنگ ابھی کچھ تو دور ہے لیکن اس کو پہلے آواز آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو پہلے آواز آ گئی، کچھ دیر کے بعد آ گئی. تو اس لیے مطلب جتنے آپ اس کو ڈیولپ کرو گے، فائن بناؤ گے، لطیف بناؤ گے، سینسیٹیو بناؤ گے، اتنا آپ کا رینج بڑھتا جائے گا، زندگی سے تعلق پھیلتا جائے گا. بات سمجھائیے آپ کو کہ سننے والوں نے سنا، درخت کی فریاد کو سنا اور ستون کی فریاد کو سنا اور بکری کی فریاد کو سنا، ہرنی کے فریاد کو سنا، اس کے بچے کی وجہ سے ہے نا، سننے والے سنا نا. تو یہ ہے جو آپ سننے لگ جاؤ گے. تو آپ تو بولے ہوئے لفظ بھی نہیں سنتے تو ان بولے کہاں سے سنو گے؟ نہیں بات نہیں کہ وہ لفظ جو ابھی زبان پر نہیں آیا، اب وہ اس کا جگر ایک شاعر تھا، جگر تھا کون تھا، جگر ہی ہوں گے. شعر کہتا ہے کہ گوشت مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. بات شوق اگر کان ہو جائے نا تو ساز میں سے نغمہ سن رہا ہے. اور پھر اس کے معنی پیدا ہو گیا ہے. مولانا روم نے کہا کہ وہ ساز سنا، ستار کی آواز سنی،
انہوں نے کہا از کچھ می آیا دی آوازیں دوست کہ یہ تو عجیب سی ہے، خشک مغز ہے، خشک تار ہے، خشک پوست، یہ کیا ہے؟ اور لیکن اندر سے جو نغمہ پیدا ہو گیا نا، یہ دوست کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس کے معنی بھی انہوں نے بنا دیے۔ میری بات سمجھ نا، جہاں سے آواز ہے کہ کس کی آواز ہے، کون دے رہا ہے، آواز اس کائنات میں یہ آپ کے کان سے تعلق ہے۔ میری بات سمجھ؟ تو یہ پہلا تعلق جو آپ کے کائنات کے ساتھ ہے، یہ زندگی کے ساتھ ہے، کان کے ذریعے ہے۔ نمبر پہلا نہیں ہے لیکن پہلے شروع کر دو اس کو۔ اسی طرح پھر خیال آتا ہے آپ کو کہ بولنا، آپ بولتے وقت کائنات میں یا جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں یا سچ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں تو سمجھو کہ پھر آپ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے اس جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہو۔ یہ میں نے پہلے بھی بتائی بات کہ اگر آپ 40 دن سچ بولنے لگ جاؤ تو 40 دن کے بعد جو کہو وہ پورا ہو جائے گا۔ نہیں بات نہیں، کیونکہ وہ آپ کی زبان سچ ہونا ہے، جو کہو گے وہ سچ ہو جائے گا۔ اس زبان کے ذریعے مطلب آپ سے میں بات کروں، آپ میری بات سن رہے ہو، تعلق ہو گیا نا، میری ذاتی زندگی کا باہر کی زندگی سے تعلق ہو گیا۔ تعلق کیسے ہوا؟ بولنے سے۔ اچھا بھائی، تو گویا کہ بولنے والا جو ہے اور وہ متعلق ہو جاتا ہے باہر کی زندگی سے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟ قریب سے آواز جائے، دور جائے، ریڈیو پہ جائے، ٹیلی ویژن پہ جائے، اور بین الاقوامی جائے، بین السیاروی ہو جائے، تو گویا کہ آپ کی زبان جو ہے یہ متعلق ہے۔ زبان کا سب سے بڑا خوبی یہ ہونی چاہیے کہ سچ بولے اور صداقتوں کے قریب رہے اور سامعین کو سچے سامعین کے ساتھ بات کرے، اور اگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے سچ بولنے کی تو وہی کلام الہی بولے اور جیسے حکم ہے ویسے بولے۔ اس سے آپ کو زندگی سمجھ آئے گی باطن کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی اپنی زبان سے دروشی بولے، کلام الہی بولے اور حق بولے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے لباس نہ بناؤ، ولا تکتموا الحق، اور حق چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو تو۔ اور اگر ایسا واقع ہو گیا حق برملا کہو اور حق کو باطل سے مت ملاؤ، ابہام مت پیدا کرو۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتے وہی جہاں سے ہر روز آتے ہیں۔ وہ بچی اور کہا آیا کہاں سے؟ کہتے بھائی یہ قریب ہی سے آیا ہوں۔ سچی بات بتائے گا، ابہام پیدا کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا آپ کہاں رہتے ہو؟ کہتے وہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ کہتے بھائی یہاں سے جاؤ تو آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ بس ابہام، تو مبہم بات کرنے والا در حقیقت جھوٹا ہوتا ہے، اور اس کو کائنات کے اندر سے پھر ابہام ہی ملتا ہے، ساری کائنات اس کو کبھی صداقت نہیں ملتی۔ تو آپ یہ زبان کی اصلاح کرو اور بولنے کی اصلاح کرو اور اس میں صداقت پیدا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بولو، سچ بولو۔ انہوں نے بتایا کہ اپنا جو آپ کا جسے آپ من کہہ رہے ہو یہ آپ خود ہی ہو، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ جس کا یہ ہے کہ ہر وہ ذریعہ جو آپ کو متعلق کر رہا ہے باقی زندگی سے، اس ذریعے کے تمام واقعات پہ غور کرو اور اس کی پوری واردات دیکھو کہ وہ ذریعہ کیا کام کرتا ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ باہر زندگی ہے، زندگی کے ساتھ آپ کی ذاتی زندگی کن ذرائع سے متعلق ہے، وہ ذرائع آپ غور کرو کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، کون سی وجوہات ہیں، کون سے وہ رشتے ہیں، کون سے بانڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کی ذاتی زندگی بعد کی کائناتی زندگی سے متعلق ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا آپ یہ کہو گے اولاد تو سمجھ آئے گی کہ اولاد کے ذریعے ہم باقی زندگی سے متعلق ہیں، اولاد ہوتی تو ہمارا زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اولاد تو کریشن ہے، پہلے اپنی ذاتی طور پر سوچو، آپ اکیلے انسان ہو نا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اکیلا انسان اکائی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے نا؟ باہر کی زندگی سے یہ جو آپ کا تعلق ہے کس وجہ سے ہے یا کن وجوہات سے ہے، یہ آپ بتاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا آدھے سے زیادہ تعلق تو جو ہے نا ہمارا آنکھوں کے ذریعے ہے، آنکھیں ہیں تو باہر کی کائنات نظر آ رہی ہے نا، اور نظر آتی ہے تو پھر تاثیر بھی کرتی ہوگی۔ کچھ تعلقات آپ کے کان کے ذریعے ہیں، چڑیا، چہچہے، نغمہ، گانا،
یہ قرآن کریم تلاوت سن رہے ہو نا، تو یہ کانوں کے ذریعے، کان نہ ہو تو پھر تعلقات ختم ہو جائیں، آپ کے ذہن میں خیال نہ ہو تو پھر کائنات ختم ہو جائے۔ احساس، خیال، گویائی، زبان، حواس خمسہ اور باقی جو دل آپ کا، اگر دل نہ ہو تو ہمارا تعلق کیا کائنات کے ساتھ؟ آپ کا چونکہ دل ہے اس لیے آپ یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو، یہ تو پتہ کر لینا چاہیے کیا ہے، وہ کون ہے، یہ دل کی تعلقات ہیں۔ پھر آپ کا شکم شریف بھی ہے، شکم جو آپ کا بڑا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ، بھوک لگتی ہے دوڑتے اخبار کی طرف، پھر آپ کسی نہ کسی طور پر تعلق بن جاتا ہے کھانے کا، کمانے کا، اور پھر لانے کا، پکانے کا، پورا تعلق ہے۔